کہ جہاں پہ یہ جو ہارٹ اٹیک نام کی جو بیماری ہے وہ منسوب کی جاتی تھی ایلڈرلی لوگوں سے، بڑھتی عمر کے، یا پھر جو اوبیس لوگ ہیں ان کے ساتھ. لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں یہ چیز تشویشناک حد تک اس کا اضافہ ہم نے دیکھا. بچوں میں، ایتھلیٹس میں، لوگ جن کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان ہیں وہ اس عارضے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اب اس کی جو وجوہات تو خیر کافی ساری ہیں صدف، اس میں ہمارا لائف سٹائل، سیڈیٹری لائف سٹائل ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. دوسرے جو ہماری خوراک ہے، پروسیس فوڈ، جنک فوڈ، یہ کھانا، اور ظاہر ہے ایک ہماری جو روٹین ہے سونے کی، وہ ہم نے بالکل ہی کہتے ہیں جو ہماری بایولوجیکل کلاک ہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ کی ہوئی ہے. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے پھر ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہے انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر گلزار علی صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر گلزار فار کمنگ آور شو. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کتنا کنسرننگ ہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اب یہ خطرہ نوجوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے. سو یہ نمبرز کیا کافی خطرناک قسم کے آئے؟ سب سے پہلے تو ARY والوں کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلایا تاکہ میں اپنی فیلڈ کے لحاظ سے جواب دے سکوں. دیکھیں، آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک جو کہ پوری دنیا اس ٹاپک پہ ریسرچ بھی کر رہی ہے، تھوڑا بہت حیران بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو اولڈ ایج کی بیماری ہے تو ینگ ایج میں کیوں ہو رہی ہے. تو ہمارے پاکستان میں بھی جیسے میری یہ فیلڈ ہے انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ، پچھلے 10 سال سے زیادہ تو بہت زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے. اور اس میں ویسے تو بہت زیادہ سبب ہیں، لیکن جو ہم موٹی موٹی چیزوں پہ کریں یا مین کازز ہیں تو ایک جو آپ لوگوں نے خود ہی بتا دیا، لائف اسٹائل، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اس کا بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں ایڈ کر لوں گا. شوگر، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں ہم تقریباً پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ شوگر کا ریشو پریولنس 100 میں سے تقریباً 34%، یعنی 34% کے قریب پہنچ گئے ہیں شوگر کے لحاظ سے. اسی طرح جو ینگ ایج ہے اس میں جو نشہ، نکوٹین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہے، سگریٹ اسموکنگ، پان، گٹکا، بہت سارے نام سے، یہ بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ جو سبب ہے نا، یہ سبب ہیں ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ایشو جیسے کہ ہم نے یہ بات بھی کہی کہ ہم نے جیسے صدف نے کہا کہ جو باڈی کلاک ہے اس کو چھیڑ دیا ہے. جو میٹروپولس سٹیز ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کا کہیں بھی ہو، ان کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ دیر سے مزاج ایک بن جاتا ہے، کاروبار رات دیر تک رہنا. اب اس صورتحال میں ہم کیسے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو کنٹرول کریں؟ اور دوسرا یہ کہ جو کھانے کا وقت ہے، کیا کھاتے ہیں وہ تو امپورٹنٹ ہے، لیکن کھانے کے انٹیک کا وقت جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ پلیز ہمیں ضرور بتائیں. دیکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں ناشتہ نہیں کرتا، یہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ناشتہ. آپ کو میں بتاؤں اس آپ کے چینل کے ذریعے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہی سب سے زیادہ رسک ہے. جو لوگ موٹے ہیں اور اگر ناشتہ نہیں کرتے، اگر وہ ناشتہ کرنے لگے تو وزن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ناشتہ نہ کرنا، دیر سے اٹھنا، رات کو دیر سے جاگنا. اگر آپ ہمارے جو نا ینگ جنریشن کہتے ہیں نا کہ ہم مغربی ممالک کی جو نا کاپی کریں یا یورپین یا امریکہ اس پہ چلیں، تو اگر ان کو لے کے جائیں وہاں، میں خود وہاں سے ہو کے ہوں، وہاں ریئل جو ہے نا ان کی لائف وہ مغرب کے بعد کلوز ہو جاتی ہے، وہ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں. آپ اگر کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک جو پریکٹیکل چیزیں وہ سب وہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو الٹ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو ڈنر ہے وہ بہت ہیوی کھایا جاتا ہے، کڑھائی کھا رہی ہے، 4 نان کھائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے پیزا کھا لیا ہے، تو وہ جو اس کے ساتھ میں ڈرنکس، اس کے اوپر کولڈ ڈرنک نہ ہو تو مزہ ہی نہ، اس کے بغیر تو وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. بلکہ اور ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں ہیوی ناشتہ کرنا چاہیے، ہم ہیوی ڈنر کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا روٹین تو آلریڈی ڈسٹرب ہے. تو جس بندے نے یا جس اسٹوڈنٹ نے یا جس ینگ جنریشن نے یہ جو ریورس نہیں کیا ہے وہی صحیح ٹریک پہ ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر فجر کے ٹائم اٹھ رہے ہیں اور رات کو جلدی سو رہے ہیں، ناشتہ اچھا کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا درمیانہ اور ڈنر لائٹ سا کر رہے ہیں، تو وہی صحیح ٹریک. کیونکہ صبح آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ فاسٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتا آتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو ڈنر لائٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم تینوں یہاں بیٹھے، ہماری روٹین کیا ہے؟ ہم صبح اٹھے، ابھی ہم چل کے آئے، جابس کیا یا جو بھی ہمارے روٹین ہے، اور شام کے ٹائم یہ کم ہوتے ہوتے رات میں جا کے سو جائیں گے. تو یہی روٹین میں اگر ہم صبح زیادہ کھا کے آئیں گے تو یہ یوٹیلائز ہو جائے گا. ہم اب رات میں سونے سے پہلے پورا صحیح کا ڈنر کر کے سو جائیں گے تو وہ اسٹور ہوگا. اگر ہم اپنی فوکس کریں شیف، یہ جو ینگ لوگ ہیں
اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس سے ہوتی ہے. اچھا, اور سنس آپ کا میڈیکل کا پروفیشن ہے تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے, میڈیکل اسٹوڈنٹس کے پاس ایک عذر ہوتا ہے کہ رات میں کنسنٹریشن نا وہ تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس لیے وہ رات بھر, ہاں, اور وہ اس میں اسنیکنگ کرنی ہے. پلس یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسموک اس لیے کرتے ہیں برائی نہ آئے. ایگزیکٹلی, اس میں جی کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے, فوکس. آئی وانٹ یو ٹو ایڈریس آن دس پلیز. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے ینگ جنریشن بالکل جو ہے نا, ان کو ہماری ینگ جنریشن ہی ہمارا فیوچر ہے, ہمارے ملک کا فیوچر ہے. یہ جو ہم پروگرام کریں, ہمارا مین فوکس ہی ہماری اسٹوڈنٹس لائف میں, چاہے وہ میڈیکل, اگر میڈیکل میں ہے, جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ خود اتنا بڑا موٹا ہے اور وہ آ کے موٹاپے پہ لیکچر دے گا, تو ہمارے ایک مشہور ڈاکٹر تھے, وہ کافی ہیلدی تھے, اس نے کہا کہ جو نا آپ تھوڑا وزن کم کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کیا نہیں. تو ڈیفینیٹلی پہلے تو خود رول ماڈل ہونا چاہیے. اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمیں ہی لیٹ نائٹ تک جاگنا نہیں چاہیے. چپس سائڈ پہ, کولڈ ڈرنک, سگریٹ, جو لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں ڈاکٹر, تو ڈیفینیٹلی پہلے خود جو ہے نا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کسی نے کہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے, تو انہوں نے کہا کل آنا. تو وہ حضور کے وسلم خود میٹھا کھاتے تھے. دوسرے دن سے جب میٹھا چھوڑ دیا تو پھر بچے کو کہا کہ آپ نے, تو پہلے آپ خود عمل کریں نا. جو چیزیں آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں تو پہلے آپ خود عمل کریں. رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں, اسموکنگ, نیکوٹین سے اوائڈ کریں, یہ چیزیں اوائڈ کریں اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر گلزار, اور ہمیں بڑی انہوں نے مفید باتیں بتائی ہیں. لیکن یہ باتیں آپ کو ہر جگہ سننے کو ملیں گی, انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت ساری ریسرچ بھی مل جائے گی, ہر جگہ آپ کو یہ باتیں انفارمیشن ہے, لیکن عمل آپ نے کرنا ہے. جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے, کوئی آ کے آپ کے گھول کے آپ کو پلا نہیں سکتا جی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ابھی ہمیں بریک, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. تو ہم آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی بری عادتوں کو بریک لگائیں.